اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے۔ حاجی صاحب اپنا کاروبار بند کر کے تبلیغ پہ چلے گئے۔ اب وہ ایک دن مسجد کے اندر ایک تقریر کر رہے تھے، کافی سارے لوگ اس تقریر کو سن رہے تھے۔ تو حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ کراچی کے قریب جو ہے ایک دور، کراچی کے بہت ہی قریب نہیں لیکن کراچی کے تھوڑا سا اندر کی طرف، جہاں پہ ٹریفک یا لوگوں کی آبادی کم تھی، وہاں پہ ان کی فیکٹری تھی۔ اور حاجی صاحب ایک دن حسب معمول رات کے وقت جب فیکٹری سے باہر نکل رہے تھے تو ان کو کچھ ایک کتے کی رونے جیسی آواز محسوس ہوئی۔ تو وہ اپنے گوڈاؤن میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زخمی کتا جو ہے اس گوڈاؤن کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ شاید گوڈاؤن کے پیچھے والے دیوار میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے رینگتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ اور اب یہ پریشان تھا، اس کتے کو میں کیا کروں؟ رات کا وقت ہے، رات کے 10-11 بجے ہیں، اب ہاں مزدور بھی سارے چلے گئے ہیں، اب وہ خود اپنے گھر کے لیے نکل رہے تھے، تو کیا کروں میں اس کتے کا؟ یہ تو مر جائے گا رات میں۔ تو بہرحال اسی پریشانی میں اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی سوراخ سے جو دیوار میں تھا اس سے ایک دوسرا کتا داخل ہوتا ہے۔ اس کے منہ میں جو ہے کچھ کھانے پینے کی چیز تھی، وہ آ کے اس نے اس زخمی کتے کے جو ہے نا منہ میں رکھی، اور وہ کتا جو ہے وہ کھانا کھانے لگا۔ اور وہ جو دوسرا جو کتا جو انٹر ہوا تھا وہ تھوڑا پانی سے گیلا تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا پانی میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈبو کے آیا ہوا تھا۔ تو پھر وہ اپنا جسم اس نے جو ہے نا اس دوسرے کتے کے قریب کیا تو وہ دوسرے کتے نے اس کی کھال کو چاٹ کے پانی بھی پی لیا۔ تو بہرحال یہ دیکھ کر حاجی صاحب کو اطمینان ہوا اور وہ جو ہے نا وہ گھر چلے گئے۔ اگلے دن آ کے دیکھا تو وہ کتا جو ہے اسی طرح سے اس کو پانی بھی پلا رہا ہے اور کھانا بھی اس کو کھلا رہا ہے۔ تو حاجی صاحب نے اس وقت سوچا کہ دیکھیں، میں دنیا داری میں اتنا مگن کہ میں اتنی بھاگم بھاگی کر رہا ہوں، اللہ جو ہے اس زخمی کتے کو اس بالکل کونے سنسان جگہ میں بھی کھلا رہا ہے، تو میں جو ہے نا کیوں جو ہے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کیوں جو ہے نا دنیا داری میں اتنا پڑے ہوئے ہیں؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی میں نے جو ہے نا اپنا سارا کاروبار بند کیا، اور بند کر کے پھر میں تبلیغ پہ نکل آیا، اور ایک عرصے سے میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کی تقریر مکمل ہوئی، ایک بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس بندے نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب آپ نے اس زخمی کتے کے حساب سے تو سوچا، لیکن اس دوسرے کتے کے حساب سے آپ نے نہیں سوچا۔ جو دوسرا کتا اس کتے کا سورس بنا، یعنی اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ جو اللہ نے اس کو دیا تھا، وہ بھی تو ایک اچھا کام کر رہا تھا۔ اللہ نے اگر کسی کو رزق کھلا رہا تھا تو وہ کسی کے ذریعے کھلا رہا تھا۔ تو آپ کو اس دوسرے کتے کے حساب سے سوچنا چاہیے تھا، نہ کہ پہلے کتے کے حساب سے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ بات سن کے حاجی صاحب کا دماغ گھوم گیا۔ حاجی صاحب نے جو نا اس اینگل سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ حاجی صاحب نے فوراً سے تبلیغ ختم کی، واپس آیا، جو بھی جمع پونجی اس کے پاس تھی دوبارہ جو اس نے سیل کر کے اس نے دوبارہ سے کارخانے لگائے اور دوبارہ سے لوگوں کو روزگار دینا شروع کیا۔ دیکھیں، ہم پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس حساب سے نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ بے شک اللہ ہمیں رزق دے گا، لیکن ہمیں دوسروں کے حساب سے سوچنا چاہیے۔ ہو سکے ہم کسی کے رزق کا وسیلہ بنیں، ہو سکے ہمارے ذریعے سے اللہ نے کسی کا رزق لکھا ہو، تو ہمیں جو ہے اس حساب سے نہیں سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ رزق دے گا۔ اللہ بالکل رزق دے گا، سب کو دے گا، لیکن ہمیں دوسرے اینگل سے سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے رزق کے علاوہ کسی دوسرے کا بھی سہارا بنیں، اور جو ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ بنیں، ہم خود کسی کو دینے والے بن جائیں۔ یعنی ایک کہاوت ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہم لینے والے بنیں، نہ کہ ہم دینے والے بنیں، نہ کہ لینے والے بنیں۔ تھینک یو ویری مچ۔